اتنی بڑی رقم جو ہم نکالتے ہیں، یہ آخر جاتی کہاں ہے؟ یہ رقم اسے زمین نگل لے جاتی ہے یا آسمان اچک لے جاتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف 2.5 سال مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی اور 2.5 سال کے اندر مدینے پاک سے ساری غریبی ختم ہو گئی تھی۔ ہم 71 سالوں سے ہر سال 1,000 کروڑ نکالتے ہیں اور جتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اتنی ہی آج ہمارے معاشرے میں غریبوں، منگتوں اور فقیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں آج زکوٰۃ نکالنے والوں کی کمی نہیں ہے، ڈونیشن دینے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ ڈونیشن لینے والوں کے اندر، زکوٰۃ لینے والوں کے اندر ایمانداری کی کمی ہے۔ میرے بھائی، یہ جو آج دنیا کی نظر میں ہم کھٹک رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہمیں بوجھ سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ آج کا مسلمان اب دینے والا مسلمان نہیں رہا، اب مسلمان لینے والا مسلمان بن گیا ہے۔ یہ صرف احتجاجات کرتا رہتا ہے، یہ صرف مطالبات کرتا رہتا ہے، یہ صرف ان کے سامنے جا کر کے رونے والا مسلمان بن گیا ہے، مانگنے والا مسلمان بن گیا ہے۔ اس لیے دنیا آج ہمیں بوجھ سمجھتی ہے۔ میرے بھائی، اسلام نے ہمیں، آپ کو جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے نا، یہ صرف مدرسوں کی رسید کٹوانے کے لیے نہیں، یہ چندوں میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ۔ میں کہتا ہوں آپ صرف 5 سال تک، صرف 5 سال، آپ 5 سالوں تک ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، صرف زکوٰۃ کی رقم، وہ بھی دیگر صدقات و خیرات جو ہے نا، فطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، عشر ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑیے، آپ جو نفلی صدقات و خیرات کرتے ہیں اس کو جانے دیجئے، صرف میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ صرف 5 سالوں تک جو زکوٰۃ کی رقم ہے نا، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ اسے اس کے مستحقین تک، غریبوں تک پہنچانا شروع کر دیجئے۔ صرف 5 سال زکوٰۃ کی یہ رقم ایمانداری کے ساتھ آپ اس کے مستحقین تک، غریبوں تک، مسکینوں تک پہنچا دیجئے، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے 6 سال میں نا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی بھی مسلمان مسکین اور فقیر نہیں بچے گا، ایک بھی مسلمان غریب نہیں بچے گا ہمارے معاشرے میں۔ آپ صرف 5 سال تک یہ رقم اس کے مستحقین تک ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیجئے، اور اگلے 5 سال میں ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کریں گے کہ بتاؤ ہمارے ملک کو کہاں پیسوں کی ضرورت ہے، کہاں اس کی مالی مدد کرنی ہے۔ اب اپنے ملک کی مالی مدد ہم مسلمان کریں گے، کیونکہ مسلمان اب مانگنے والا مسلمان نہیں بچا ہے، اب مسلمان دینے والا مسلمان ہو گیا ہے، اب مسلمان بانٹنے والا مسلمان بن گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا غالباً، کہتے ہیں کہ آپ کے عہد حکومت میں زکوٰۃ کی ایک بڑی رقم آپ کے پاس آئی، اس میں غلے بھی تھے، پیسے بھی تھے، زیورات بھی، سونے چاندی وغیرہ مختلف چیزیں تھیں جو لوگوں نے اپنے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب وہ رقم آئی نا زکوٰۃ کی، تو آپ کے وزیروں مشیروں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ نے فرمایا اسے اسلامی مملکت کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ سنیے گا، میری بات بہت دھیان سے سنیے گا، بہت ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم اسلامی مملکت کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس وقت کے جو بیت المال کے ذمہ داران تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ رقم اسلامی مملکت کے تمام غریبوں کو بانٹ دی گئی ہے، انہیں تقسیم کر دی گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی مملکت میں اب کوئی بھی مسلمان غریب نہیں بچا ہے، ایک بھی مسلمان اسلامی مملکت میں آج غریب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کرو، اب یہ رقم لے کر کے جاؤ اور اسلامی مملکت میں جو قرضدار ہیں اور جو قیدی ہیں انہیں جا کر کے اس رقم سے آزادی دلاؤ، قیدیوں کو آزادی دلاؤ اور قرضداروں کا قرض ادا کرو۔ کہتے ہیں آ کر کے وزیروں نے عرض کیا کہ حضور یہ کام بھی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی مال بچ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی مال بچ گیا؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا خرچ کرو، تعلیم کے کاموں میں یہ رقم لگاؤ۔ کہا حضور یہ بھی ہو گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر مال پھر بھی بچ گیا ہے تو اب جا کر کے دیکھو اسلامی مملکت میں رہنے والے جو غیر مسلمز ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جاؤ دیکھو ان کی ضرورتیں کیا ہیں۔
اس مال سے ان کی جو بھی ضرورت ہے، اگر انہیں راشن کی ضرورت ہے تو انہیں راشن دے دیا جائے، انہیں علاج کی ضرورت ہے تو ان کے علاج کا انتظام کیا جائے، ان کی جو بھی ضرورت ہے، جاؤ اب اس رقم سے اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں کی ضرورتیں پوری کرو۔ کہتے ہیں وزیر مشیر گئے اور آ کر کے انہوں نے بتایا کہ حضور یہ کام بھی ہو گیا، جس کی جو ضرورت تھی وہ ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں غریبوں کی غریبی دور ہو گئی، محتاجوں کی محتاجی دور ہو گئی، تعلیم پہ کام ہو چکا ہے، مدرسے اسکولز بنائے جا چکے ہیں، قیدیوں کو رہائی مل چکی ہے، قرضداری سے نجات پا چکے ہیں، ساری غریبی ختم، ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، مال پھر بھی بچ گیا، حضور اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس بچا ہوا مال اگر غلہ ہے تو غلہ لو، اور نہیں تو پیسوں سے اور یہ جو رقم ہے ان رقم سے تم غلہ خریدو اور یہ غلے لے جا کر کے پہاڑوں پہ ڈال دو، میدانوں میں بکھیر دو، تاکہ اسلامی مملکت میں رہنے والا کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ ایک پرندہ بھی اسلامی مملکت میں بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، اسلام نے ہمیں آپ کو جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے نا، یہ مدرسوں کی رسید کٹوانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلم معاشرے کو آگے لانے کے لیے، مسلم معاشرے کے غریب طبقے کو، کمزوروں کو مضبوط بنانے کے لیے اور غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں آپ کو یہ نظام عطا کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ زکوٰۃ نا، یہ کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے دیگر صدقات و خیرات کی طرح، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، ایکسٹرا عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ زکوٰۃ ہم پر، آپ پر، دیکھیں کتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی اسلام کی نظر میں، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ زکوٰۃ پارٹ آف اسلام ہے، یہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ ہم پر، آپ پر ایسے ہی فرض ہے جیسے ہم پر روزہ، نماز اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ اور اسی وجہ سے زکوٰۃ چونکہ ہم پر فرض ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ ہے نا، یہ جو سیٹھیا حضرات ہیں آج 1000-2000 کی رسید کٹوا کر کے بڑا غرور کرتے ہیں، بڑا سینہ تان کر کے اپنے آپ کو بڑا حاتم تائی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ دے کر کے آپ کوئی بڑی سخاوت نہیں کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے میرے بھائی، یہ تو آپ پر ایک قرض تھا جو آپ نے ادا کر دیا، یہ تو آپ کی جان کا اور آپ کے مال کا ایک میل ہے جو آپ نے نکالا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام ہمیں آپ کو اسلام نے جو، مسلم معاشرے کو اسلام نے جو دیا ہے، وہ اس لیے چونکہ یہ آرتھک استھتی جو ہوتی ہے، یہ جو معاشی استحکام ہوتا ہے، یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کی زندگی ہوتا ہے، یہ سماج کی ترقی، اس کی کامیابی اور اس کے عروج اور اس کی عزت کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اسی مقصد کی وجہ سے اسلام نے ہمیں آپ کو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے دیا تاکہ ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو، زکوٰۃ کا نظام اسلام نے ہمیں آپ کو اس لیے دیا تاکہ ہمارے معاشرے سے تنگ دستی اور محتاجی ختم ہو، اور ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ، ایک کامیاب معاشرہ، ایک مضبوط معاشرہ اور ایک خوشحال معاشرہ بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرے۔ لیکن اب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا، ویسے تو صدقات و خیرات کا حکم ہجرت سے پہلے بھی چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ وہ نکالتے رہتے تھے، اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے رہتے تھے مسلمان، لیکن کہتے ہیں کہ باقاعدہ زکوٰۃ کے تفصیلی جو احکام ہیں نا، یہ سن 2 ہجری میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ نازل ہوئے، لیکن پھر بھی ابھی زکوٰۃ اصولی کا نظام نہیں بنا تھا۔ زکوٰۃ اصولی کا جو نظام بنا نا، یہ فتح مکہ کے بعد بنا۔ صرف 2-2.5 سال تک، فتح مکہ کے بعد 2-2.5 سال تقریباً حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زکوٰۃ اصولا، صرف 2.5 سال، اور اسی 2.5 سال کے اندر کہتے ہیں پورے مدینے سے غریبی ختم ہو گئی تھی۔ اور آج ہم مسلمان، ہندوستانی مسلمان، صرف آزادی کے بعد سے اگر دیکھیں تو آزادی کے بعد سے لے کر آج ہمیں 70 سال ہو گئے، 71 سال، 71 سالوں سے ہم مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی جو ہم رقم نکالتے ہیں نا ہر سال، وہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ اندازہ لگائیے، ذرا ایک حساب لگائیے، سوچئے بیٹھ کر کے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہے نا؟
میں آپ کو بہت منیمم تعداد بتا رہا ہوں، 20 کروڑ مسلمان، سارے مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں کم سے کم، سب سے کم 20 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ تو نکالتا ہی نکالتا ہے، اور زیادہ نکالتے ہوں، لیکن میں کم سے کم تعداد لیتا ہوں. 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے. اب اس پر ایک ایوریج پرسنٹ لگائیے کہ ہر مسلمان 1 کروڑ جو مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تقریباً 1,000 ہی صرف مان لیجیے، جبکہ اور زیادہ ہی بنتا ہے. میں کم سے کم مقدار مان رہا ہوں، کم سے کم 1,000 اگر مانیں تو آپ 1,000 کو 1 کروڑ سے ضرب دیجئے نا، تو 1,000 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے. یہ اتنی بڑی رقم، 1,000 کروڑ کی رقم، یہ ہم کوئی سال 2 سال نہیں، ہر سال اور 70-71 سالوں سے دے رہے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف 2.5 سال مدینے میں زکوٰۃ وصولی تھی، اور 2.5 سال کے اندر مدینے پاک سے ساری غریبی ختم ہو گئی تھی. ہم 71 سالوں سے ہر سال 1,000 کروڑ نکالتے ہیں، اور جتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اتنی ہی آج ہمارے معاشرے میں غریبوں، منگتوں اور فقیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ کسی بھی سگنل پہ چلے جائیے، آپ کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے، آپ کسی بھی مسجد اور کسی بھی درگاہ کے سامنے جا کر کے دیکھ لیجئے، بازاروں میں آپ کو مسلم بھکاریوں اور منگتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی. لمبی لائن لگی رہتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں میرے بھائی، جتنی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اتنی ہی ہمارے قوم میں غربت اور محتاجی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی رقم جو ہم نکالتے ہیں، یہ آخر جاتی کہاں ہے؟ یہ رقم اسے زمین نگل لے جاتی ہے یا آسمان اچک لے جاتا ہے؟ میرے بھائی، ہمیں آپ کو پوچھنا ہوگا، ہمیں آپ کو سوال اٹھانا ہوگا. چونکہ ہم نے سوال اٹھانا اور اس بارے میں غور کرنا، سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ منمانیاں ہو رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں آج زکوٰۃ نکالنے والوں کی کمی نہیں ہے، ڈونیشن دینے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ ڈونیشن لینے والوں کے اندر، زکوٰۃ لینے والوں کے اندر ایمانداری کی کمی ہے. میرے بھائی، زکوٰۃ کی اتنی بھاری بھرکم رقم، اور وہ بھی میں نے سب سے کم مقدار بتائی ہے، کم سے کم مقدار بتائی ہے، تب بھی اگر آپ حساب لگائیں تو 1,000 کروڑ ہر سال زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے. اور اتنی بھاری بھرکم رقم اللہ جانے کہاں چلی جاتی ہے. ہمیں آپ کو پوچھنا ہوگا، ہمیں آپ کو سوال کرنا ہوگا کہ اتنی رقم ہم ہر سال نکالتے ہیں، یہ رقم جاتی کہاں ہے؟ اور اگر کہیں جا رہی ہے تو وہاں سے ہمیں ریزلٹ کیا مل رہا ہے؟ وہاں سے ہمیں فائدہ، یہ اپنے فائدہ نقصان کا ہمیں آپ کو سوچنا پڑے گا. میرے بھائی، اتنی بڑی بڑی رقم اگر ہم کہیں انویسٹ کر رہے ہیں تو جہاں انویسٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا. اور ہماری یہ باتیں سن کر کے مدرسے والے ناراض نہ ہوں. یقیناً میری باتیں سن کر کے مدرسے والوں کا دل دھڑک رہا ہوگا، اور چونکہ میں بھی مدرسے سے جڑا ہوا ہوں اس لیے مجھے بھی یہ فکر ستا رہی ہے کہ اگر زکوٰۃ فطرے کی رقم اگر صرف ایک بیت المال میں جمع ہونے لگی، غریبوں اور مستحقین تک پہنچنے لگی، تو مدرسے کیسے چلیں گے؟ اور یہ فکر تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیونکہ یقیناً ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں نا، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں. اسلام کی تبلیغ میں ان مدرسوں کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے، مدرسوں کو تالا نہیں لگانا چاہیے، اور مدرسوں میں کوئی جھول جھال اس کی آمدنی میں نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یہ فطر زکوٰۃ کی جو رقم ہے یہ ہم غریبوں مستحقین تک پہنچانے لگے تو مدرسے والوں کی فکر ستا رہی ہے مدرسے والوں کو کہ پھر ہمارے مدرسے کیسے چلیں گے. تو میرے بھائی، آپ ذرا سوچئے کہ یار آج ہمارا معاشرہ ہے اور ہم لوگ ہیں نا کہ ایک ولیمہ کرتے ہیں اور اس میں فضول میں بغیر کسی مقصد کے، صرف اپنی ناموری کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے ہم لاکھوں لاکھ پانی کی طرح ولیمے میں بہا دیتے ہیں، شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں. فالتو کے جلسے، فالتو کے عرس کہ 1-1 لاکھ ایک مقرر کو صرف ایک رات میں دے دیا جاتا ہے. شاعروں پہ بالکل گڈیوں کی گڈیاں لٹا دی جاتی ہیں، بے جا عرس، بے جا قوالیاں، اتنے سارے اخراجات. میرے بھائی، مسلم معاشرے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. یہ معاشرہ اگر چاہ لینا، اگر ہمارے قوم کے مخیرین چاہ لیں، سیٹھیا حضرات چاہ لیں جن کو اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، یہ اگر خلوص کے ساتھ چاہیں نا
تو یہ ایک ایک مدرسہ میں کہتا ہوں کچھ ایسے ایسے حضرات پڑھیں کہ اگر وہ چاہ لیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے، وہ چاہیں تو اکیلے اپنے بلبوتے پر ایک مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، میری باتوں پہ غصہ کرنے اور میرے بارے میں کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچئے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مدرسوں میں رہنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے جو ہیں نا، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قوم کے سربراہ ہیں۔ اور معاف کیجئے گا میرے بھائی، یہ قوم کے سربراہ، قوم کے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، یہ میل کھا کر کے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ میل کھلا کر کے، مال کا میل کھلا کر کے علماء تیار کریں گے، حفاظ تیار کریں گے اور قوم کے سربراہ تیار کریں گے، تو پھر پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اب تقریروں میں جان نہیں رہی، علماء کی باتوں میں اثر نہیں رہا، اور علماء حق گو نہیں رہے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا۔ میرے بھائی، تو علماء میں، اپنے قوم کے سربراہوں میں یہ ساری خوبیاں ڈھونڈنے سے پہلے دیکھ کہ تو نے میٹیریل کیسا بھیجا تھا۔ جیسا میٹیریل ہوگا ویسا پروڈکٹ۔ میرے بھائی، ریس کے گھوڑے کو فریش چنے اور پروٹین والی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ ریس میں میدان مارنے کے قابل بنتا ہے۔ سوکھی اور میلی گھاس کھلا کر کے اس ریس کے گھوڑے سے دوڑ نہیں لگوائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اتنی بہترین تعلیم اور اتنے عظیم معلمین کے لیے اتنا کچڑا مال۔ یار، زکوٰۃ فطرہ کھلا کر کے، زکوٰۃ فطرے کی رقم پر آپ مسجد مدرسے چلانا چاہتے ہیں، اماموں کو بنانا چاہتے ہیں اور علماء تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے شکایت ہے اپنے کچھ اساتذہ اور بعض بزرگ علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ میرے بھائی، آج ہم ہی لوگ رونا روتے ہیں نا۔ علماء حضرات کہتے ہیں نا اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کہ عوام ہماری عزت نہیں کرتی ہے۔ علماء خود کہتے ہیں کہ عوام علماء کی عزت نہیں کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے علماء کی کتنی عزت کی ہے اور آپ نے ان کو ایک دوسرے کو کتنی عزت دی ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، یہ طالبان علوم نبویہ جو مصطفیٰ کریم کے نائبین ہیں، جن کی یہ عظمت ہے، جن کو اللہ رسول نے یہ عزت دی ہے کہ جب یہ چلتے ہیں نا تو ان کے گندے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اتنا وقار اللہ رسول نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو کیا عزت دی؟ جن طلباء کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا نورانی پر بچھاتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ آج بھی ایسے ہیں جو ان کی گردنوں پہ، ان کے کندھوں پہ بھیڑ بکریوں کے چمڑے لدواتے ہیں۔ انہیں در در، گلی گلی، گھر گھر بھیج کر کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، اور ان سے یہ دھان کا موسم آئے گا تو جاؤ چندہ کرو، گیہوں کا موسم آیا تو چندہ کرو، عشر لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ پورے بچوں کو، تمام علماء کو مدرسوں میں رسید تھما دی جاتی ہے۔ رمضان آئے گا تو رسید پکڑو، ربیع الاول آیا تو رسید پکڑو، مدرسے کا جلسہ ہے تو رسید پکڑو، جاؤ 10-10 20-20 روپے کے لیے قوم کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور ان سے بھیک مانگو۔ یہ ہمارے اساتذہ کرواتے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران کرواتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ بڑے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ ہم نے، اچھا یہی بچے، اب ظاہر سی بات ہے، اب کبھی کبھی کچھ مدرسوں میں تو باقاعدہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ تم کو اتنا لانا ہے، تم کو اتنا لانا ہے، تم کو 2 لاکھ، تم کو 4 لاکھ۔ اب جب یہ ایک تعداد فکس کر دی جاتی ہے، اور بعض اساتذہ جو پرائیویٹ اساتذہ ہوتے ہیں سرکاری مدرسوں میں، ان پہ تو یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جب تک تم چندہ نہیں لاؤ گے تمہاری تنخواہ کا انتظام ہی نہیں ہو پائے گا، جاؤ چندہ کرو، اپنی تنخواہ پوری کرو۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں مدرسوں میں، اور یہ ہمارے بعض علماء کرتے ہیں، یا مدرسے کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ اور جب ان پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ جاؤ چندہ لے کر آؤ گے تبھی تمہیں تنخواہ ملے گی، تمہیں اتنا لانا ہے، اتنا لانا ہے۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ جاتے ہیں، اب ان کو 10-20 روپے کے لیے اس کی چاپلوسی کرنی ہے، اس کی چاپلوسی کرنی ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے کہ کہیں 10-20 جو اس نے دیا تھا وہ کم نہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو۔ اس لیے بیچارے جا کر کے اس کی چاپلوسی کریں گے، وہ کچھ بھی بولے گا، ان کو مجبوراً ہاں ہوں کہنا پڑے گا۔ اب جب اس کے سامنے جا کر کے علماء اس طرح لاچار ہو کر کے، ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ کچھ ایسے مجبور بیچارے علماء ہوتے ہیں جن کو مدرسے والوں پر جن کا قہر ہوتا ہے اور جن پر ان کا جبر ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ اگر وہ نہ جائیں رسید کاٹنے، چندہ کرنے،
تو ان کی اپنی روزی روٹی بند ہو جائے، ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے، اس لیے ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جب وہ جاتے ہیں، کچھ فرعون ٹائپ کے سیٹھیا ہوتے ہیں، مغرور خبیث قسم کے، اب وہ ان علماء کو، چنچلاتی دھوپ ہوتی ہے، وہ روزے سے ہوتے ہیں بیچارے، خود یہ اے سیوں میں بیٹھے ہوں گے، کرسی پہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، اور وہ بیچارے 50 لوگوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، چنچلاتی دھوپ میں تھکے آ رہے، اور پھر ایک ہی دفعہ میں دیتے بھی نہیں، کئی بار دھکے لگواتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت آنا، اس وقت آنا، اس طرح کی وہ لیکن ان کو مجبوراً پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس مجبوری ہے، ایک فکس رقم ہے، اگر اتنا نہیں لے کر کے جائیں گے تو مدرسے سے نوکری چلی جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی یہ جو علماء، بزرگ علماء اور اساتذہ ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کر کے ان سے التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو بھیک مانگنے والا اب مت بنائیے، اپنے بچوں سے رسیدیں مت کٹوائیے۔ مدرسے کے ذمہ داروں کی خود یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں تو مدرسے کے اخراجات اور اس کے انتظامات کا انہیں خود ذمہ اٹھانا پڑے گا، اور وہ خود لے کر کے کہیں سے بھی آئیں، پھر مدرسے کے صدر اور خزانچی بننے کے وہ قابل ہیں۔ ورنہ یہ علماء سے بھیک منگوا کر کے اور ان سے رسیدیں کٹوا کر کے اور ان کو گلی گلی در در کی ٹھوکریں کھلوا کر کے اور ان سیٹھوں کے سامنے ان کو بٹھا کر کے ان کی چاپلوسی کروا کر کے نا، آپ عوام میں کبھی نہ عزت خود کما کر سکتے ہیں اور نہ اپنی قوم کو، علماء کو کبھی عزت دلوا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، علماء چندہ کرنے کے لیے نہیں بنے، اور یہ در در جا کر کے 10 20 کی رسید کاٹنے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں بنے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دیں، خوبصورت ٹائٹل دے دیں کہ یہ تو قوم کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے اور مدرسے کی خدمت ہے، نہیں، یہ دین اور مدرسے کی خدمت ایک سیٹ بھی تو کر سکتا ہے، یہ مدرسے کے ذمہ داران، صدر خزانچی بھی تو کر سکتے ہیں۔ علماء ہی یہ خدمت کیوں کریں، اور علماء ہی یہ درجے جا کر کے بھی کیوں مانگیں؟ یہ مدرسے کے صدر خزانچی اور ذمہ داران کس لیے ہیں؟ یہ صرف کیا کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر کے صرف فرعونیت جھاڑنے کے لیے بنے ہیں کیا؟ میرے بھائی، آپ خدا را، میں اپنے بزرگ اساتذہ اور علماء سے عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے، آپ اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دیجئے، آپ اپنے طلباء سے اور اپنے جونیئر اساتذہ سے نا، آپ اللہ کے واسطے بھیک مت منگوائیے، اللہ کے واسطے یار۔ مدرسے چلانا مدرسوں کے ذمہ داروں کا کام ہے، اس کے جو صدر خزانچی ہیں، سیکریٹری ہیں، اس کی جو انتظامیہ ہے، وہ مدرسوں کے تمام اخراجات کا انتظام کریں۔ اساتذہ کا کام، علماء کا کام ہے صرف پڑھانا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ اساتذہ اور علماء کی صرف ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا علماء اور اساتذہ سے، جو بیچارے رمضان کے مہینے میں پریشان ہو کر کے بعض تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور یہ چندے کے لیے یار، روزہ چھوڑ کر کے اللہ کی پناہ، اور وہ جا کر کے بیچارے چندہ کرتے ہیں اور رات دن مشقتیں اٹھاتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ میرے بھائی، یہ علماء یہ کام سب سے پہلے چھوڑیں، اور جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، مدرسے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اپنے مدرسوں کے اخراجات کا انتظام کریں۔ وہ اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اس میں مدرسوں میں اب فطرہ زکوٰۃ لینا بند کیجئے۔ یہ فطرہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے، الحمدللہ ہم نے اس بار اپنے گاؤں کے معزز لوگوں کو اور ان جو گاؤں کے سربراہ ہیں، میں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ہم نے اپنے گاؤں میں اس بار یہ پلان بنایا ہے کہ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، بالخصوص جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے، یہ اب کہیں بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، یہ ساری رقم ہم ایک فنڈ میں جمع کریں گے، اور انشاءاللہ اس فنڈ سے ہم لوگ ہمارے گاؤں میں دیکھیں گے جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہم اس رقم سے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ہم اپنے گاؤں کو آگے لائیں گے، اور اپنے سماج کو، کم سے کم ہر جگہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں یہ نظام بنائے، اور یہ اپنے عوام کو سمجھائے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بٹھا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور بتائیں کہ فطرہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے نا، یا اسلام نے جو ہمیں زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، یہ اپنے سماج کو مضبوط کرنے کے لیے دیا ہے، اپنے معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے، اسے معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، اس کی تنگ دستی، اس کی محتاجی اور فقیری دور کرنے کے لیے دیا ہے، تاکہ جب ہمارے پاس یہ فنڈ جمع ہو، اس فنڈ سے ہم اپنے علاقے کے مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو دیکھیں،
ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں اور اس فنڈ سے ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جہاں ضرورت ہو، کوئی مسلمان اگر اس پر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے، ناجائز مقدمہ، ہم اس فنڈ سے اس کا مقدمہ لڑیں گے، اس کے معاملات میں اس کو رہائی دلوائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنے ایسے مسلم سماج میں ہم نے دیکھا ہے، کتنے بیمار ہوتے ہیں، بیچارے غریب ہوتے ہیں، ایک تو پھر ان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، وہ دوا علاج کراتے کراتے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب دیکھتے ہیں ادھر ادھر بھیک مانگتے ہیں، پیسے طلب کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے کوئی نہ، انہیں مجبور ہونا پڑتا ہے اور جان بچانے کے لیے وہ بیچارے جاتے ہیں کسی غیر مسلم سے جا کر کے سود بیاج پر پیسے لے کر کے آتے ہیں، قرض پر۔ ایک تو غریب ہے، دوسری بیماری لگی ہوئے پر قرضہ دار ہے، اور اس کے اوپر ان کے اوپر سود چڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح جب وہ سود کا پیسہ نہیں دے پاتے ہیں نا، پھر وہ غیر مسلم ہوتا ہے، ان کی زمین جائیداد پہ قبضہ جما لیتا ہے، ان کی پراپرٹی کو ضبط کر لیتا ہے۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہ فطرہ زکوٰۃ کی رقم ایک فنڈ میں جمع کیجئے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں یہ کام کرے۔ ہم نے اس بار کیا ہے الحمدللہ، اور ہم نے اس بار طے کیا ہے کہ ہمارے فطرہ زکوٰۃ کی رقم ایک فنڈ میں جمع ہوگی، اور اس سے ہم اپنے گاؤں میں کام کریں گے، اپنے گاؤں کے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ تو آپ فطرہ زکوٰۃ کی رقم مدرسوں میں مت لگائیے، رسید مت کٹوائیے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ 2.5% صرف زکوٰۃ ہے نا یار میرے بھائی، آپ ذرا 5% کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی کمی نہیں دی ہے، اور آپ اللہ کے لیے تعلیم پر، علماء پر اور جو ہے طلباء پر خرچ کریں گے نا، اللہ آپ کو بڑھا دے گا یار۔ اس لیے آپ 5% کے علاوہ، آپ 2.5% کے بجائے آپ 5% سمجھیے۔ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تو زکوٰۃ میں مد میں جانے دیجئے، پلس جو 2.5% ہے نا، یہ جو آپ کے عرس، قوالیوں اور فالتو کے جلسوں کی جو رقم ہے نا، اور ادھر ادھر کے جو اخراجات کی رقم ہے جو آپ اپنے کپڑوں پر، اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، خدا را اس میں سے کچھ پیسے بچا کر کے آپ مدرسوں کو دیجئے، مدرسوں کی امداد کیجئے، اور مدرسے کی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں سے امداد لے، اور پلس اپنے مدرسوں میں فیس کا رواج قائم کریں۔ فیس لیں، جس طرح اسکولوں میں فیس کا رواج ہوتا ہے، اس طرح مدرسوں میں بھی فیس قائم کی جائے، بچوں پر فیس لگائی جائے، اور اس سے بچوں کی پڑھائی کا، لائٹ کا، ہاسٹل کا جو خرچ ہوتا ہے وہ نکلے۔ اور اس کے علاوہ جو اہل خیر حضرات ہیں وہ دل کھول کر کے مدرسوں کی خدمت کریں، مدرسوں کی امداد کریں، اللہ آپ لوگوں کو بے پناہ اجر دے گا۔ لیکن فطرہ زکوٰۃ کی رقم آپ اللہ کے واسطے اس کے مستحقین تک پہنچائیے، آپ غریبوں کو ہی دیجئے، مسکینوں کو ہی دیجئے۔